الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین۔ ساری تعریف، بڑھائی اور بزرگی سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو اس پوری کائنات کا تنہا خالق، مالک، رازق اور پروردگار ہے، اور ہزاروں لاکھوں صلاۃ و سلام ہو اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کا دین اللہ کے بندوں تک پہنچایا اور اس کا حق ادا کیا۔ عزیز ساتھیوں، پچھلے جمعہ اقتدار کے سلسلے میں، پاور اور اتھارٹی کے سلسلے میں قرآن مجید کی روشنی میں چند اہم ترین باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اقتدار کا مالک ہے، وہ جسے چاہتا ہے اقتدار عطا کرتا ہے، اور جس کے پاس سے وہ چاہتا ہے اقتدار کو چھین لیتا ہے۔ دوسری اہم بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ وعدہ کیا ہے کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مؤمن ہو۔ اور تیسری اہم ترین بات میں نے آپ کے سامنے یہ رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ اس بات کو لکھ چکا ہے کہ زمین کے وارث وہی لوگ ہوں گے جو صالح ہیں، جو اچھے لوگ ہیں۔ اور اس آیت کے حوالے سے میں نے سیرت کا ایک پہلو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں دنیا میں دو لوگ اگر لڑ رہے ہیں یا دو گروہ، دو پارٹیز اگر آپس میں لڑ رہے ہیں تو مفاد پرست اس موقع پر ان دونوں لوگوں کی، ان دونوں گروہوں کی لڑائی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان دونوں کو مزید لڑوا کر اپنے لیے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور سیرت کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو دو موقع جو بڑے نمایاں ہمارے سامنے ہو کر آتے ہیں، تو اس میں سے ایک یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے تو وہاں پر قریش کے جو سردار تھے، جو لیڈرز تھے، اور یہ وہ ٹرائب تھا، یہ وہ قبیلہ تھا قریش جس کی حکومت چلتی تھی، وہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف سوسائٹی کا وہ طبقہ تھا جن کو غلام اور لونڈیا کہا جاتا تھا۔ وہ سلیوری کا دور تھا اور قریش کے پاس بہت سارے غلام ہوا کرتے تھے۔ یہ غلاموں کو دبایا اور کچلا جاتا تھا، ان کو ایکسپلائٹ کیا جاتا تھا اور ان کو ایک کموڈیٹی کی طرح خریدا اور بیچا جاتا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دو جو کلاسز سوسائٹی کے اندر اس وقت پائی جاتی تھی، ان دونوں کے تعلقات
آپس میں بہت اچھے نہیں تھے، لیکن کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کی دشمنی کا فائدہ اٹھا کر اپنے لیے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کی؟ یہ سوال میں نے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ اٹھایا تھا، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ایسی کوئی حرکت نہیں کی، یعنی غلاموں کو ایک ساتھ جمع کر کے قریش کے سرداروں کے خلاف بھڑکا کر، ان سے لڑوا کر اور ان کو ہرا کر غلاموں کے ساتھ اقتدار حاصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ اور دوسری طرف ایک اور اسٹریٹجی یہ بھی ہو سکتی تھی کہ سرداروں کے ساتھ مل جاتے اور ان غلاموں کو مزید دبایا اور کچلا جاتا، اور اس طرح سے سرداروں کو خوش کر کے اپنا ایک مقام بنا لیتے اور سرداری میں اقتدار کے اندر شامل ہو جاتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرگز ایسا نہیں کیا۔ یہ جو آپشنز میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں، یہ انتہائی غیر اسلامی آپشنز ہیں اور کیریکٹر کے گھٹیا پن کو یہ واضح کرتے ہیں کہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں اور ان کی لڑائی کے اندر ایک تیسرا شامل ہو جائے، ان دونوں کو مزید لڑوائے، اس لڑائی میں اور آگ لگانے کا کام کرے اور پھر اس کشمکش کے اندر اپنے لیے مفاد حاصل کر لے۔ یہ انتہائی گھٹیا کیریکٹر کی نشانی ہے۔ اور افسوس کی بات یہ ہے عزیز ساتھیو، اسی سے میں اب آگے کی بات کو کنٹینیو کروں گا۔ ایسی ہی ایک اور کشمکش ہم دیکھتے ہیں مدینہ کے اندر، دو قبیلے تھے اوس اور خزرج، اور ان کا ایک لمبا سلسلہ تھا، ایک لمبی تاریخ تھی۔ یہ دو قبیلے آپس میں کسی نہ کسی بات کے اوپر لڑتے اور جھگڑتے تھے، ایک دوسرے کا خون بہاتے تھے۔ ان دونوں موقعوں پر، یعنی یہاں پر مکہ میں قریش کے سرداروں کے اور غلاموں کے درمیان جو کشمکش تھی اس موقع پر، اور پھر یہاں مدینہ کے اندر اوس اور خزرج دو قبیلے ہیں، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں، اس موقع پر اگر ہم دیکھ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کیا تھا؟ آپ کا کردار یہ تھا کہ آپ نے ان دونوں گروہوں کے درمیان مصالحت کی ہے، ان کو ریکنسائل کیا ہے، ان کو آپس میں متحد کیا ہے، ان کے ڈفرینسز کو رفع کیا، دور کیا، ان کی زیادتیوں کو ان کو اپنی زیادتیوں سے روکا۔ ایک طرف جو غلام طبقہ جو کرش کیا جا رہا تھا، ان کو اوپر اٹھانے کا کام کیا اور انہیں یہ تاکید کی کہ اپنے آقاؤں کی اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا اور ان کو لویل رہنا، ان کے وفادار رہنا۔ اور یہاں جو آقا بنے ہوئے تھے، جو سردار تھے، ان کو کہا کہ تم جو ظلم اور زیادتی کرتے ہو وہ تم مت کرو۔ تو یہاں غریبوں کو اپلفٹ کیا ہے نا، جن کی سوسائٹی کے اندر بالکل ایک کموڈٹی کی جیسی حیثیت تھی کہ انہیں خریدا اور بیچا جاتا تھا اور ان کے اوپر جو جی میں آیا ظلم توڑا جاتا تھا اور کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ہے نا۔ سوسائٹی اس وقت ایسی تھی، اور یہ دنیا بھر میں سوسائٹی کا مطلب تقریباً ایسے ہی حال تھا کہ لوگوں کے پاس غلام ہوتے تھے اور وہ غلاموں کو، انسانوں کو، ہے نا، مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو خریدتے اور بیچتے تھے اور جیسا جی میں آتا استعمال کرتے تھے۔ تو وہاں پر ان کے اپلفٹمنٹ کا کام کیا، ان کو انسان سمجھنے کے لیے لوگوں کو تربیت کی، ان کو ان کی اصلاح کی اور ان کو اپلفٹ کیا۔ اور یہاں پر یہ لوگ جو ظلم کر رہے تھے تو انہیں اپنے ظلم سے باز آنے کے لیے، غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، ان کو انسان سمجھنے کے لیے، ان کو برابری کا درجہ دینے کے لیے ان کی نصیحت کی اور ان کا ہاتھ پکڑا۔ اور ہم ایونچولی، الٹیمیٹلی، یعنی کہ وہ چیز جانتے ہیں کہ 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا تھا، تو اس کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں خلافت کے دور میں، جیسے میں نے آپ کے سامنے پچھلی مرتبہ بھی مثال کے طور پر یہ بات رکھی تھی کہ حضرت عمر فاروق خلیفہ ہیں وقت کے، خلیفہ دوم، اور ان سے ملنے کے لیے
کو اطلاع دی گئی کہ سرداران قریش آپ سے ملنے آئے ہیں، غالباً حضرت ابو سفیان اور ان کے ساتھ کوئی اور ملنے کے لیے آئے تھے، تو حضرت عمر نے یہ کہلا بھجوایا کہ آپ انتظار کریں. اور کچھ دیر بعد حضرت بلال آئے جو حبشی غلام تھے، جو خریدے اور بیچے جاتے تھے، جن کی زمانے جاہلیت کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی. جیسے ہی حضرت عمر کو اس بات کی اطلاع ہوئی کہ حضرت بلال آئے ہیں، وہ خود اٹھ کر باہر آ گئے ان کو ریسیو کرنے کے لیے، یہ کہتے ہوئے کہ میرے سردار آ گئے، میرے سردار آ گئے. اور امیڈیٹلی ان کو ریسیو کیا، ان کو ویلکم کر کے اپنے ساتھ آفس کے اندر لے کر چلے گئے. یہ ہوتا ہے لوگوں کو اوپر اٹھانا، ہے نا. اور جو دو گروہ ہیں جو آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی کو ختم کر دینا اور ایک امن کا ماحول پیدا کر دینا، ان کے اندر سمجھوتا کر دینا، ان کو ریکنسائل کر دینا، یہ ہے اسلام کی تعلیمات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اسوے سے ہمیں ملتی. اور یہی معاملہ اوس اور خزرج کا ہے. میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ لوگ چاہیں تو مطلب اس چیز کو دیکھ سکتے ہیں. عزیز ساتھیوں، آج کے سینیریو میں وہ جو بد اخلاقی والا عمل تھا وہ ہم مسلمانوں سے پھر ایک مرتبہ ہو رہا ہے، پھر اسی غلطی کو لوگ دہرا رہے ہیں. اس میں سے ایک کانفلکٹ کو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کروں گا. ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں. دیکھیے، سوسائٹی میں اس وقت ایک ڈفرینس کے اوپر کانفلکٹ ہے پہلے سے، اور اس کو مزید آگ لگانے کا کام بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، جس میں مسلمان بھی شامل ہیں. اور وہ ہے دلت آرین کانفلکٹ یا برہمن دلت کانفلکٹ. یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک زمانے سے ایک لمبی ہسٹری ہے جہاں پر برہمن لوگوں نے دھرم کی مس انٹرپریٹیشن کر کے لوگوں کو پیدائش کی بنیاد کے اوپر 4 لیولز کے اندر تقسیم کیا، 4 کاسٹ کے اندر تقسیم کیا، اور سب سے زیادہ جو ڈاؤن ٹراڈن اور ایکسپلائٹڈ جو کاسٹ تھی وہ دلتوں کی کاسٹ تھی، یعنی وہ جو شودر کہلاتے تھے. پھر آزادی کے زمانے میں ان کو گاندھی جی نے ہریجن کہا، اور پھر آج کی ٹرمینالوجی میں وہ دلت کہلاتے ہیں. تو یہ کانفلکٹ ہے جہاں پر ایک اپر کلاس لوگوں کو کنٹرول کرتی ہے اور لوگوں کو کرش کرتی ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دلت ہیں، جو دبائے جا رہے ہیں، جو کچلے جا رہے ہیں. اس کانفلکٹ کو ہم دلت آرین کانفلکٹ کہیں یا پھر برہمن اور دلت کانفلکٹ کہیں. یہاں 2 سوسائٹی کے گروہ ہیں جو آپس میں کشمکش کا شکار ہیں، اور بعض لوگ کیا کر رہے ہیں، اس کشمکش کو، اس آگ کو ہوا دینے کا کام کر رہے ہیں، اس آگ کو اور بھڑکا رہے ہیں، اور بھڑکا کر وہ کسی ایک گروہ کا ساتھ دے رہے ہیں تاکہ وہ کچھ سیاسی مفاد حاصل کر لیں، تاکہ وہ اقتدار حاصل کر لیں. اور نیریٹو یہ ہے کہ برہمن ایک اقلیت ہے. اس پوری سوسائٹی کو، جسے ہم ہندو سوسائٹی کہتے ہیں، آپ اسے ہندو مت کہیے، آپ جتنا انہیں ہندو کہیں گے تو یہ متحد ہو جائیں گے، بلکہ آپ انہیں ہندو کہنا بند کریے اور آپ ان کو ان کے کاسٹ سے پکاریے. آپ کہیے یہ برہمن ہے، آپ کہیے یہ آریہ سماجی ہے، آپ کہیے یہ دلت ہے، اور اس طرح سے جو وہ اپنے آپ کو پکارتے ہیں آپ ان ناموں سے ان کو پکاریے، ان کی میجورٹی ٹوٹ جائے گی. اور جب آپ پھر توڑنے کے بعد میں جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ایک طرف برہمن ہے تو ان کا پرسنٹیج کتنا ہے اور دوسری طرف دلت ہیں تو پھر ان کا پرسنٹیج زیادہ ہے نا.
یہ آپ اس ریالٹی کو، اس فیکٹ کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے کریے کیا؟ کریے یہ کہ جا کر دلتوں کو اویئر کریے کہ آپ کے اوپر برہمنوں نے کیا کیا ظلم کیے ہیں، کیا کیا اتیاچار کیے ہیں، تاکہ جب انہیں وہ بات ریئلائز ہوگی تو پھر وہ برہمنوں کے مقابلے میں وہ اٹھیں گے. اور ان کا ساتھ کون دے گا؟ مسلمان. یہ کچھ مسلمان ہیں، یہ ان کا ساتھ دیں گے. تو اس میں پھر وہ نعرہ نکل کر آتا ہے جے بھیم جے بھیم، ہے نا، کہ مسلم دلت بھائی بھائی ہیں اور یہ متحد ہو جائیں گے. اور پھر یہ متحد ہو کر جب برہمنوں کے خلاف میں اس پولیٹیکل ریس کے اندر مقابلہ کریں گے تو برہمن چونکہ مائنورٹی ہے نا، وہ اس الیکشن میں یعنی ووٹس کی قلت کی وجہ سے ہار جائیں گے. اگر یہ لوگ واقعی متحد ہو گئے، یہ سب نے مل کر ہے نا ایک پارٹی بنا لی اور پھر انہوں نے اس پارٹی کو جتانے کے لیے ووٹ دیا، تو پھر یہ جیت جائیں گے. یعنی دو گروہوں کی دشمنی کا فائدہ اٹھا کر اس آگ میں مزید تیل ڈالنے کا کام کر کے اپنا سیاسی مفاد حاصل کرنا، یہی ہے نا منصوبہ، یہی ہے اسٹریٹجی جس کے اوپر بعض مسلمان کام کر رہے ہیں. میں اپنے ان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بیہیویئر، یہ اسٹریٹجی انتہائی غیر اسلامی، غیر اخلاقی اسٹریٹجی ہے. اور اگر واقعی میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم ایمان والا کہتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والا امتی کہتے ہیں اپنے آپ کو، تو پھر یہ ہم پر لازم ہو جاتا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی اتباع کریں. ہے نا، رسول اللہ کا اسوہ کیا ہے؟ یہ نہیں ہے جو اب ہمارے بعض مسلمان جو کر رہے ہیں کہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ان کی لڑائی کو اور آگ لگانے کا کام. اب اس کے لیے عجیب و غریب چیزیں نکال کر لا رہے ہیں، ہے نا، کہ یہ جو آرین ہیں یہ باہر والے ہیں. اصل جو مول نواسی ہیں وہ یہاں کے پچھڑا ہوا طبقہ ہے، وہ یہاں کے دلت ہیں، اور مسلمان بھی یہاں کے مول نواسی ہیں، اور برہمن دراصل وہ باہر سے ہیں. یعنی یہ جتنے بھی ڈفرینسز ہیں، بعض مین میڈ ہیں اور ان نیچرل ہیں، اور بعض نیچرل ہے، خدا نے خود وہ ڈائیورسٹی کے لیے پیدا کیے ہیں ڈفرینسز. کیا یہ اس لیے ہے کہ ہم لوگوں کو بانٹیں، لوگوں کو تقسیم کریں اور وہ ڈائیورسٹی کو اچھال کر نیگیٹو انداز میں لوگوں کے سامنے پریزنٹ کر کے لوگوں کو لڑائیں اور لڑا کر ہم اپنا سیاسی اردو سیدھا کریں، ہم اپنا مفاد حاصل کریں؟ عزیز ساتھیوں، یہ کام ہمیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے. جو کر رہے ہیں میں ان سے التجا کرتا ہوں کہ اس حرکت کو، اس بیہیویئر کو، اس اسٹریٹجی کو فوراً چھوڑ دیں، کیونکہ یہ غیر اسلامی اسٹریٹجی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجی نہیں. اور آپ کی اسٹریٹجی ہے کیا؟ آپ کی اسٹریٹجی ہے لوگوں کو آپس میں جوڑنے کی، اس اختلاف کو ختم کرنے کی، وہ فساد ختم ہو جائے، وہ لڑائی اور وہ جھگڑا ختم ہو جائے، اور وہ دو گروہ آپس میں صلح کر لیں، وہ آپس میں مل جائیں، وہ یونائٹ ہو جائیں. عزیز ساتھیوں، یہ ہونی چاہیے ہماری اسٹریٹجی. اللہ تعالیٰ اسی بات کو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر فرماتا ہے. یہ بات اس سے پہلے بھی جمعہ کے خطبوں میں اور دوسرے موقعوں پر آپ کے سامنے آ چکی ہے. میرے علاوہ دوسروں سے بھی آپ نے کئی مرتبہ اس بات کو سنا ہوگا کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہیں. جب ہم سب ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہیں، سارے انہی کے بچے ہیں جن کو ہم شیو پاروتی کہتے ہیں یا ایڈم اور ایو کہتے ہیں یا آدم اور حوا علیہ السلام کہتے ہیں. جب ہم ایک ہی اولاد یعنی ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں، تو پھر یہ جتنے نیچرل ڈائیورسٹیز ہیں، یعنی لوگ 3 ریسز میں تقسیم ہو گیا، آرین ریس، دراوڑ ریس، سندھی ریس، یا پھر لوگ الگ الگ قوموں میں تقسیم ہو گئے. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ بات بھی ہم جانتے ہیں کہ انسانیت کی شروعات بھارت سے ہوئی، ہندوستان سے، ہند سے، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں ملتی ہیں، انما اول احبط اللہ آدم الی ارض الہند. اللہ تعالیٰ نے جب سورگ لوک سے، جنت سے آدم علیہ السلام
پرتھوی لوک پر، اس زمین پر اتارا تو ہند میں آپ کو بسایا. تو انسانیت کی شروعات یہاں سے ہوئی. تو پھر آپ کو دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہوں گے ان کا روٹ بھارت ہی ہے، ہندوستان ہی ہے. وہ باہر جائیں گے وہ پھر واپس آئیں گے، وہ پھر باہر جائیں گے وہ واپس آئیں گے. یہ جتنے بھی سلسلے ہوں گے لوگوں کے باہر جانے کے اور اندر آنے کے، آپ جب روٹ کے پاس چلے جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا روٹ بھی یہی بھارت سے ہے، انڈیا سے ہی ہے. تو لوگوں کو اس بنیاد پر جوڑنے کے بجائے ہے، اور اسی سے پھر مساوات بھی آپ لوگوں کو بتا سکتے ہیں کہ کوئی اونچی جاتی کا اور کوئی نچلی جاتی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہیں. یہی تفصیلات آپ کو پراچین ویدک گرنتھوں کے اندر ملے گی انسانیت کی شروعات کے حوالے سے. یہی بات آپ کو بائبل میں ملے گی، یہی بات آپ کو قرآن میں ملے گی کہ ہم سب ایک ہی ماں باپ کی سنتان ہیں. اچھا، اس سے آپ اگر آگے بڑھیں، یعنی یہ تو سب سے پہلے ماں باپ ہے نا، شیو اور پاروتی یا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام، یہ تو سب سے پہلے ماں باپ ہیں. سارے انسان انہی کی اولاد ہیں. ہندوستان کے بارے میں ایک اور خصوصیت آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے جتنے ہندو بھائی ہیں، ہمارا یہ پورا جو ہندو پریوار ہے یہ مانتا ہے کہ ہم مہارشی منو کی سنتان ہیں، اور ان کے ساتھ جو سپت رشی تھے، منو اور سپت رشی کی ہم سنتان ہیں. اس موقع کو اگر آپ یاد کر لیں، ہے نا، مسلمان اس سے بہت زیادہ واقف ہیں کہ مہارشی منو، نوح علیہ السلام کے دور میں ایک بڑا سیلاب آیا. اس سیلاب کے اندر جتنے ادھرمی لوگ تھے وہ سب ڈبو دیے گئے، وہ سب ختم کر دیے گئے، ان کا ناش کر دیا گیا. اور صرف منو اور ان کے ساتھ جتنے آستھک، جتنے ایمان والے لوگ تھے وہی کشتی میں سوار کر کے بچا لیے گئے. یہ واقعہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے. اس سے پہلے یہی واقعہ تھوڑے سے ڈفرینسز کے ساتھ میں بائبل میں موجود ہے، اور آپ اور پہلے اگر چلے جائیں گے تو یہی واقعہ ہمیں ویدک گرنتھوں میں بھی ملتا ہے. تھوڑے سا ڈفرینس ہے، ورنہ آپ کو واقعہ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہی واقعہ ہے. اور وہ جو رشی تھے ان کا تذکرہ مہاجل پلاون والے منو کے نام سے ہوتا ہے. مہاجل پلاون والے منو مطلب کیا ہے؟ سیلاب عظیم والے منو. سیلاب کس کے دور میں آیا تھا؟ تو ہم جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی بات ہو رہی ہے، اور وہاں پر وہی تفصیلات ہیں کہ ان کو ایک نوکا یا کشتی بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. تو پرمیشور کی رہنمائی میں، ان کی گائیڈنس میں منو نے وہ کشتی بنائی. پھر وہ تمام جانوروں کا اور پرندوں کا جوڑا انہوں نے اس کشتی پر سوار کیا، اپنے ساتھ ایمان والوں کو سوار کیا. ہاں، ویدک گرنتھوں میں ایک اور بات ملتی ہے جو بائبل کے اندر اور قرآن کے اندر نہیں بتائی گئی اس واقعے کے حوالے سے، اور وہ یہ ہے کہ وہاں یہ حکم دیا گیا کہ ویدوں کو اپنے ساتھ میں رکھ لینا. یعنی سب ایمان والے اس نوکا کے اوپر ہر جانوروں کی قسم میں سے ایک جوڑا اور پرندوں میں سے ہر قسم کا ایک جوڑا اس نوکا کے اوپر سوار کر دیا گیا. یہ ایڈیشنل بات وہاں پر ویدک گرنتھوں میں ملتی ہے کہ ویدوں کو اپنے ساتھ میں رکھ لیں. اور یہ وہاں پر اسی طرح سے، یعنی اس بات کا ریکارڈ ہے جیسا مسلمان قرآن مجید کے حوالے سے مانتے ہیں کہ وہ سیلاب عظیم آیا اور جتنے پاپی تھے، جتنے ادھرمی اور بے دین لوگ تھے، ان کو اس سیلاب کے اندر ڈبو کر ختم کر دیا گیا، اور صرف نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو ایمان والے لوگ تھے جو اس کشتی پر سوار تھے وہ بچا لیے. اور پھر دوبارہ دنیا کے اندر جو انسانیت کا سلسلہ چل پڑا ہے وہ یہی لوگوں کے حوالے سے، یعنی کہ وہ سلسلہ چل پڑا ہے. یعنی بچائے کون گئے تھے؟ منو اور سپت رشی. تو اس کے بعد جو انسان پیدا ہوئے وہ سب کے سب رشیوں کی سنتان، وہ سب کے سب رشیوں کی سنتان. اور ہماری ہندو قوم یہ کہتی ہے کہ ہم منو اور سپت رشی کی سنتان. یعنی اس بات کو بتا کر لوگوں کو یونائٹ کرنے کے بجائے ہم لوگوں کو لڑائیں گے، ہم یہ ڈفرینسز کا فائدہ اٹھائیں گے.
یہ ڈفرینسز کا فائدہ ہم ہرگز نہیں اٹھا سکتے، ہے نا. ایک ہمیں کرنا کیا ہوگا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. ایک طرف یہ جو پچھڑا ہوا طبقہ ہے، یہ جو دلت طبقہ ہے، ان کو جا کر انسانی حقوق دینے ہوں گے، ان کو اپلفٹ کرنا ہوگا، اور دوسری طرف اپنے برہمن بھائیوں کا ہاتھ بھی پکڑنا ہوگا اور یہ کہنا ہوگا کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی، یہ غلط ہے، یہ اویدک ہے، یہ ادھرم ہے جو آپ کر رہے ہیں، دھن کے نام پر کر رہے ہیں مگر جو کر رہے ہیں وہ ادھرم ہے. اور ان دونوں کمیونٹیز کے بیچ میں ہمیں صلح کروانی ہوگی، ان کو ریکنسائل کرنا ہوگا. یہ ہوگا اسلامی طرز، اور اس کے پیچھے مفاد ہمارا سیاسی نہیں ہوگا. یہ کیوں کریں گے؟ یہ صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کریں گے، سیاسی مفاد کی خاطر یہ نہیں کریں گے، ہے نا. جسے ہم عربی میں اخلاص کہتے ہیں، ہے نا. اخلاص صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی کوئی پرسنل بینیفٹ کے لیے نہیں. نہ ہمیں نام چاہیے، ہے نا، نہ ہمیں پوزیشن چاہیے، نہ ہمیں مال چاہیے، نہ ہمیں اقتدار چاہیے. یہ سب چیزوں کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ اس لیے کریں گے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا ہے، اور ایسا ہم بھی کریں گے تو ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا. اس لیے ہمیں کرنا نشکام بھاؤ کہتے ہیں اسے، ہے نا، اخلاص کے ساتھ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام ہمیں کرنا ہو. اور عزیز ساتھی، اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات میں اس موقع پر، کیونکہ ہم سیاست کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ایک اور بات جو میں آپ کے سامنے کہنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ایک موقع آتا ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں سے کہتے ہیں، قریش کے سرداروں سے کہہ رہے ہیں، اور یہ سردار کون ہیں؟ یہ مشرک سردار ہیں، ابھی وہ ایمان نہیں لائے. ان سے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں جس کلمے کی طرف دعوت دے رہا ہوں، میں تمہیں جس کلمے کی طرف دعوت دے رہا ہوں، اس کلمے کو اگر تم مان لو گے تو صرف عرب ہی نہیں بلکہ عجم بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے. یہ کسے کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے آخری پیغمبر. آپ ذرا اس بات کو، مطلب ایک ایک پوائنٹ کو آپ اپنے ذہن میں بٹھائیے. کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ اللہ کا آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ رہے ہیں. کس سے کہہ رہے ہیں؟ قریش کے سرداروں سے کہہ رہے ہیں. اور وہ کیا ہیں؟ آستھا کے اعتبار سے وہ مشرک ہیں، وہ ایک ایشور کو، ایک پرمیشور کو نہیں مانتے، وہ مشرک ہیں. وہ ان سے کہہ رہے ہیں، مشرکوں سے کہہ رہے ہیں کہ میں جس کلمے کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں، اگر اس کلمے کو تم مان لو گے تو صرف عرب ہی نہیں، عجم، عجم کا مطلب نان عرب، عرب کے علاوہ جو دنیا ہے عجم کہتے ہیں اس کو، عرب ہی نہیں بلکہ عجم بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے. اقتدار چاہیے نا، تو اس صرف عرب تک اقتدار کرنا چاہوں. میں جس کلمے کی دعوت دے رہا ہوں اسے مان لو گے تو عرب ہی نہیں بلکہ عجم بھی تمہارے قدموں میں ہوں. ذرا اس پر ہم غور کریں. اس کے دو پہلو میں آپ کے سامنے اجاگر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی بات وہ کلمہ کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیا یہ کلمہ پہلی بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اس پرمیشور کے علاوہ اور کوئی اپاسنا کے یوگیہ نہیں ہے؟ عبادت ہوگی تو صرف اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت اور بندگی نہیں ہوگی. لا الہ الا اللہ، یہی ہے نا. یہ پہلی مرتبہ انسانیت کی پوری تاریخ میں کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں. تو اس بات کی تحقیق اگر ہم کریں گے، اور اس سے پہلے میں نے الگ الگ موقعوں پر آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، یہ کوئی پہلی بار رسول اللہ نہیں بتا رہے، بلکہ ہر رشی نے یہی بات بتائی ہے. شیو جی نے، آدم علیہ السلام نے بھی یہی بات بتائی ہے. مہارشی منو، نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات بتائی ہے. شری رام چندر جی نے بھی یہی بات بتائی ہے. شری کرشن نے بھی یہی بات بتائی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی بات بتائی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات بتائی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہی بات بتائی ہے. اور آخری مرتبہ اللہ کی طرف سے پیغمبر اپوائنٹ ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی بات بتائی ہے.
کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ کوئی پہلی بار نہیں بتایا تھا، مگر ہم نے جس طریقے سے اس کلمے کو ہمارے لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے تو ہمارا انداز پیش کرنے کا ایسا تھا جیسا کہ ایک اجنبی کلمہ ہے، تمہارے پاس نہیں ہے، پہلی بار ہمیں بتایا گیا ہے، دیکھو ہم تمہیں دے رہے ہیں، ہے نا، بڑا احسان کر کے ہم اس انداز کے اندر لوگوں کے سامنے پیش کرتے کہ بھائی ہمارے پاس ہے تم بھی لے لو، تمہارے پاس نہیں ہے نا تم بھی لے لو. اور یہ چیز ہے جو لوگوں کو ان کے دلوں کو ٹھیس پہنچاتی ہے. وہ کہتے ہیں یہ پرایا، یہ ودیشی دھرم ہم کیوں لیں؟ ودیشی کہتے ہیں نا وہ اسلام کو، ہمارے ہندو بھائی، انہیں ودیشی کیوں لگتا ہے، عربستانی دین کیوں لگتا ہے انہیں اسلام؟ کیونکہ ہم نے پیش اس طرح سے کیا ہے. ورنہ وہی بات جو لا الہ الا اللہ کے اندر بتائی گئی ہے، آپ دیکھیں، آپ مطلب کتنی سملیرٹی ہے. میں سملیرٹی بتا رہا ہوں آپ کو. پورے اسلام کو اگر ایک جملے میں بیان کرنا ہے تو وہ کلمہ ہی ہے نا. پورا اسلام جتنا کچھ بھی ہے اسے اگر ایک سینٹنس میں آپ کو اگر بیان کرنا ہے تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی پورے اسلام کا سار بالکل اسی طرح سناتن دھرم کا سار، ویدوں کا سار، ویدوں کا سار کیا ہے؟ اگر ہم اپنے ہندو بھائیوں سے پوچھیں گے تو وہ آپ کو جواب دیں گے اسے برہم سوتر کہا جاتا ہے. اور برہم سوتر کیا ہے؟ ایکم برہم دویتیہ ناستے نے نا ناستے کنچن. اسے ایک اور طریقے سے کہا جاتا ہے ایکم برہم دویتیہ نستے نن ننستے کنچن، ایسے بھی کہہ سکتے ہیں. الگ الگ لوگ ہیں، ہے نا، آل اوور انڈیا پروننسیشن تھوڑا سا بدل جاتا ہے، لیکن برہم سوتر وہی ہے. اور اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ایکم برہم، کریٹر خالق ایک ہی ہے. ایکم برہم نے نا نستے ننستے کنچن، دوسرا نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، انش ماتر میں بھی نہیں. خالق ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے، یعنی خدا ہے نا، وہ جو پرمیشور ہے وہ ایک ہی ہے، وہ خالق بھی ہے. یہاں پر اس کو اپنے خالق کی صفت کے ساتھ یاد کیا گیا ہے کہ وہ ایک ہی ہے، دوسرا نہیں ہے. نہیں ہے، نہیں ہے، ذرہ برابر بھی نہیں. وہی بات یاد دلائی گئی ہے، کوئی نیا کلمہ نہیں دیا گیا. اور کیا کہا گیا، کیا وعدہ ہے اس کلمے کے ساتھ میں کہ اگر حقیقت میں تم اسے مان لو گے تو عرب ہی نہیں بلکہ عجم بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے. یہاں پہلے تو کلمے کی سملیرٹی میں نے آپ کو بتائی کہ کوئی کلمہ یہ اجنبی کلمہ نہیں ہے، یہ اویدک نہیں ہے، یہ ودیشی نہیں ہے، یہ اینڈ ویدک کلمہ ہے. عربی بھاشا اس کی عربی ہے، الگ الگ زبانوں میں الگ الگ بھاشاؤں کے اندر وہی پیغام لوگوں کی زبان میں یاد دلایا گیا. یہ کیونکہ عرب میں یہ یاد دہانی کی گئی تو عربی میں یہی پیغام یاد دلایا گیا. دوسری اہم بات اس میں کیا ہے کہ اگر تم اس کلمے کو مان لو گے تو عرب ہی نہیں بلکہ عجم بھی کس کے قدموں میں ہوں گے؟ بولے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے قدموں میں ہوں گے بولے یا تمہارے قدموں میں ہوں گے؟ بولے تمہارے قدموں میں ہوں. کس کو بول رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے سرداروں کو بول رہے ہیں، مشرکوں کو بول رہے ہیں کہ اگر تم اس کلمے کو مان لو گے تو عرب ہی نہیں بلکہ عجم بھی تمہارے قدموں میں ہوں گے. کیا یہی دعوت مسلمان اپنے غیر مسلم بھائیوں کو دے رہے ہیں؟ یہ اقتدار کے موضوع پر میں بات کر رہا ہوں، اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. کوئی مسلمان اپنے ہندو بھائیوں کو یا غیر مسلم جو کوئی بھی ہے ان بھائیوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم آپ کے سامنے دیکھیں، آپ اقتدار چاہتے ہیں نا، لوگ ہوتے ہیں جو اقتدار چاہتے ہیں، ہر کوئی نہیں چاہتا لیڈر بننا. لوگوں میں سے بعض ہوتے ہیں جو چاہتے ہیں کہ انہیں اقتدار ملے، لیکن اقتدار کسی نیگیٹو بنیاد کے اوپر حاصل کرنا، نیگیٹو طریقے سے، غلط طریقے سے حاصل کرنا، خد و غارت گیری کر کے نفرت پھیلا کر لوگوں کو لڑا کر حاصل کرنا، یہ ادھرم ہو جائے گا، یہ بے دینی ہو جائے گی. اقتدار حاصل کریے مگر اچھے راستے سے، وہ سیدھے راستے سے، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کو ملا کر، متحد کر کے، یعنی سب کا ساتھ، سب کا وکاس جو بات ہے نا،
وہ صرف بات سے نہیں، وہ واقعتاً اس طریقے سے کرے. اور یہ وہ بنیاد ہے جس پر لوگ ایک ہو سکتے ہیں، ہے نا. لا الہ الا اللہ عربی میں اس بنیاد کو کہیں گے ہم، اور ایکم برہم دویتیہ ناستے نینا ناستے کچن سنسکرت میں کہیں گے ہم. اور بائبل کے اندر بھی وہی بنیاد آئی ہے کہ سب سے پہلا جو کمانڈمنٹ ہے وہ کیا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ the Lord our God the Lord is one. یعنی یہ انڈیا کے اندر جتنی دوسری یعنی الگ الگ دھرموں کے نام سے جو کمیونٹیز رہتی ہیں ان سب کو متحد کر سکتے ہیں، ان کو بنیاد فراہم کر سکتے ہیں کہ بھائی اتحاد کے لیے لوگوں کو بنیاد نہیں مل رہی، انہیں بتائیں کہ یہ بنیاد ہے. اور اگر اسے مان لیں گے تو جیسا رسول اللہ نے وہاں پر بشارت دی تھی، وہ بشارت ہم اپنے ہندو بھائیوں کو نہیں دے سکتے. ہم بی جے پی کو یہ بشارت نہیں دے سکتے، وہ رولنگ پارٹی ہے نا. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رولنگ کلاس کو یہ بات کہی تھی. آج کا مسلمان رولنگ کلاس کو، آج کی رولنگ کلاس کو جو انڈیا کی رولنگ کلاس ہے ان کو نہیں کہہ سکتے یہ بات کہ ہم آپ کو اس کلمے کی طرف انوائٹ کر رہے ہیں. اگر آپ اسے یہ پہلے تو یہ آپ کا اپنا ہے، یہ کوئی پرایا کلمہ نہیں ہے، یہ آپ کا اپنا کلمہ ہے. یہ برہم سوتر ہی ہے جو آپ کو بتایا جا رہا ہے، جس کی طرف آپ کو دعوت دی جا رہی ہے. کوئی آپ کو دھرم پریورتن نہیں کروایا جا رہا، کوئی آپ کو ودیشی دھرم نہیں دیا جا رہا، اپنا دھرم چھوڑ کر ودیشی دھرم اپنانے کی دعوت نہیں دی جا رہی ہے. وہی ہے نا، ذالک الدین القیم. اسلام کیا ہے؟ وہی سناتن دھرم. یہ کہتے ہوئے پھر آپ کیا بتائیں گے ان کو کہ اس بنیاد پر آپ اگر آ جائیں، اس کو اگر آپ مان لیں گے تو صرف بھارت ہی نہیں بلکہ پورا وشو آپ کے قدموں میں ہوگا. یہ ہمیں کہنا چاہیے نا، رسول اللہ کی سنت ہے نا. ہم سنتوں پہ عمل کرنے کی بات کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج پر چلنے کی ہم بات کرتے ہیں. کیا ہے پھر؟ صرف یہ منہ سے بولنا ہے سنت 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 اور منہج منہج منہج، لیکن ہم وہ کام نہیں کریں گے جو رسول اللہ نے کیا. اسی کو کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا. یا پھر جو رسول اللہ نے کیا ہے وہ ہم بھی کریں، کرنے کو اتباع کہیں گے نا. تو عزیز ساتھی ہمیں کرنا چاہیے. کوئی کہے نہ کہے، میں تو گزارش کرتا ہوں کہ مسلمان جگہ جگہ پر، دیکھیں صرف نارتھ انڈیا میں الیکشن ہوئے ہیں، اب آل اوور انڈیا دوسرے مقامات پر یہ سلسلہ ابھی باقی ہے. اس حقیقت کو آپ سمجھیے، اس کی تحقیق کریے. ابھی بھی اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، اس کی تحقیق کریے، جائیے سیرت کی کتابوں میں دیکھیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سرداروں سے یہ کہا. اور کیا کریں گے پھر؟ رسول اللہ نے جب ایسا اپنے وقت کے سرداروں سے کہا تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے، ایسے کرنا چاہیے نا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جو رولنگ کلاس اس وقت بی جے پی حکومت میں ہے، ہم ان سے کہیں، ان کے پاس جا کر ان سے کہیں کہ یہ جو آپ کامیابی چاہتے ہیں، جو آپ تقریباً حاصل بھی کر چکے ہیں، اسے آپ پازیٹیو فاؤنڈیشن کے اوپر قائم کریے، تو پھر یہ سب کے لیے واقعتاً بہتر ہوگا. سب لوگ بھارت کے متحد ہو کر امن اور شانتی کے ساتھ میں رہیں گے اور یہاں پر پروگریس ہوگا، کنسٹرکٹیو ڈیولپمنٹ ہوگا. یہ اگر آپ کانفلکٹ کی بنیاد پر، نفرت کی بنیاد پر اگر قائم کر بھی لیں گے، آلموسٹ کر چکے ہیں آپ، پورا بھی اسے آپ کر لیں گے، تب بھی دو بڑے نقصانات ہیں. ایک یہ ہے کہ جو کمیونٹی کو آپ توڑ کر، ہے نا، اس کو کرش کر کے، اس سے نفرت کر کے آپ لوگوں کو جوڑ رہے ہیں، تو آپ اپنے ہی انگ کاٹ رہے ہیں، اپنے ہی باڈی کے حصوں کو آپ کاٹ کر کمزور کر رہے ہیں. اور یہ جو زہر ہے وہ صرف وہاں تک، اس کمیونٹی تک رکے گا نہیں. جب یہ اور آگے پھیلے گا، جب وہ کمیونٹی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ زہر آپس میں، یہی آگ آپس میں آپ کو جلا دے گی. یہ ہوگا. اور آپ کی جو حکومت ہے وہ قائم بھی ہو جائے گی تو وہ زیادہ دن چلنے والی نہیں. ہم آپ کے خیر خواہ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اچھی بنیاد پر بنے اور پائیدار حکومت ہو، وہ کئی سالوں تک، کئی صدیوں تک آگے چلے. ایسا چاہتے ہیں ہم. وہ بنیاد کیا ہوگی؟ وہ یونٹی کی بنیاد ہوگی، وہ لا الہ الا اللہ کی، ایکم برہم کی وہ بنیاد ہوگی. اور پھر اس کے اوپر سارے کمیونٹیز کو یونائٹ کر کے آپ بنائیں گے تو پھر پیسفلی پازیٹیو فاؤنڈیشن کے ساتھ میں حکومت بنے گی. اور پھر اس
حکومت کو یعنی کہ اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ زندگی عطا فرمائے گا، یہ چند سالوں میں ختم نہیں ہے۔ بعض ایکسپرٹس اور انٹلیکچوئلز یہ بات بتاتے ہیں کہ آج جو سیاست انڈیا کے اندر چل رہی ہے، اور بالخصوص یہ جو ہندو ورسز مسلم کی جو سیاست چل رہی ہے، یہ ویسی ہی ہے جیسے ہٹلر نے جوس کے خلاف کی، اور سٹیپ بائی سٹیپ بعض انٹلیکچوئل بتاتے ہیں، ہے نا۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ صحیح ہے، لیکن اگر یہ صحیح ہے، اگر واقعتاً یہاں کی رولنگ پارٹیز ہٹلر کے نقش قدم پر اور نازیز کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، تو پھر انجام بھی تو آپ کے سامنے ہے نا۔ یعنی جس دن وہ لوگوں نے اپنی الٹیمیٹ حکومت جرمنی میں قائم کی، ہٹلر نے اپنے آپ کو خود اپنی بندوق سے جو ہے ختم کر لیا، اس نے سوئسائڈ کر لیا۔ کیا ہمارے حکمران یہی انجام چاہتے ہیں؟ ان کے سب سے کلوز ایسوسیٹس نے خودکشی کر لی، اپنے گھر والوں کو مار دیا، اپنے بچوں کو مار دیا۔ وہ سکسیس ملنے کے بعد، جس چیز کے لیے وہ زندگی بھر محنت کرتے تھے، وہ ملنے کے بعد انہوں نے اپنی جان لے لی، اپنے بیوی بچوں کو مار دیا۔ اور بھی اس کے بعد تاریخ گواہ ہے کہ چند ڈیکیڈز، یعنی 3 ڈیکیڈز 30 ایئرز کچھ نازیز کی حکومت چلی، اس کے بعد وہ کولپس ہو گئی۔ یہ شارٹ لاسٹنگ کامیابی جو الٹیمیٹلی انہی کو اس آگ میں جلا دے گی، ہے نا، ایسی کامیابی ہم نہیں چاہتے۔ ہم لانگ لاسٹنگ کامیابی چاہتے ہیں جو امن کی بنیاد پر ہو، ہے نا، انصاف کی بنیاد پر ہو، مساوات کی برابری کی بنیاد کے اوپر ہو، جیسا کہ ویدک دھرم میں بتایا گیا ہے، جیسا کہ بائبل میں بتایا گیا ہے، جیسا کہ قرآن میں بتایا گیا ہے۔ ایسا کہ یہ بنیادیں ہیں لوگوں کو بتانے کی، اور اگر وہ مان لیں گے، جیسا رسول اللہ نے جب یہ دعوت دی تھی تو ہم نے کیا دیکھا پھر کہ واقعتاً جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ لوگ جب حکومت میں آئے، اس کلمے کو ماننے کے بعد، تو پھر 1/3 آف دا ورلڈ کے اوپر ان کی حکومت رہی، خلافت رہی۔ اگر ہمارے حکمراں اس بات کو مان لیں، ہمارے دیش کے تمام واسی اس بات کو اگر مان لیں اور اس بنیاد پر متحد ہو جائیں، تو وہ صرف بھارت پر نہیں بلکہ پورے وشو کے گرو بنے گا۔ اور ہماری یہ تمنا ہے کہ ہمارا دیش وشو کا گرو بنے۔ عزیز ساتھیوں، امید ہے کہ یہ باتیں سیاست کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، باتیں سمجھ میں آئی، قرآن اور سیرت کی روشنی میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں۔ ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے اور بہرحال کیسا ہمارا کردار ہے، مسلمانوں کو سنبھلنا چاہیے، سدھرنا چاہیے، اپنے آپ کو واقعتاً قرآن اور سنت کے مطابق بنانا چاہیے، اور اپنے ان پیارے بھائیوں کو، ہے نا، محبت کے ساتھ دعوت دیں کہ آپ وہ کامیابی حاصل کریے، ہم مل کر کرتے ہیں، ہے نا، لیکن اس کی بنیاد اچھی ہو جائے گی تو پھر وہ کامیابی سب کے لیے ہوگی، وہ پرامن ہوگی، اور پھر وہ پائیدار ہوگی، وہ آگے بہت لمبی چلے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو سنت